ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فيها بالغدو والآصال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل معلق قلبه بالمساجد إلى آخر الحديث. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس محلے کے اندر ایک عالیشان مسجد اپنے فضل سے اللہ نے تعمیر کرا دی ہے۔ اس میں جن لوگوں کا جس اعتبار سے بھی ہاتھ لگا ہے، صلاحیت لگی ہے، پیسہ لگا ہے، تو لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ میرے کرنے سے ہوا ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ اللہ نے ہم کو اس گھر کے بنانے کے لیے چن لیا۔ اللہ نے ارادہ کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں میں، پیسے والے کے دل میں پیسہ خرچ کرنے کی، کام والے کے دل میں کام کرنے کی اللہ نے توفیق دی تو کام کر لیے اور اللہ کا گھر تیار ہو گیا۔ تو اس گھر کے تیار ہونے میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے ذریعے کی طور پر ہم کو چن لیا اور ہمارے ذریعے سے اللہ نے اپنا گھر بنا دی۔ ایک بات آپ حضرت کے سامنے جو ہے مختصر طور سے میں یہ کہہ دوں کہ مسجد جو ہے یہ عمارت کا نام نہیں ہے۔ مسجد عالیشان عمارت کا نام نہیں ہے۔ اگر عالیشان عمارت کا نام ہی اگر مسجد ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی حالت کیا تھی۔ اور اسلام کے اندر مسجد کا مقام یہ مسلمانوں کے اندر اتفاق پیدا کرنے کے لیے سینٹر پوائنٹ ہے۔ اسلام میں مسجد کا مقام مسلمانوں کے دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرنے کا ایک مقام ہے۔ اسی لیے 5 وقت اللہ نے اذان کے ذریعے سے مسلمانوں کو مسجد میں بلاتے ہیں۔ حالانکہ ایک ہی وقت میں اذان دے کر کے 5 نمازیں پڑھ کر کے چلے جا سکتے تھے، دن کے شروع میں یا رات کے دن کے آخر میں، نہیں، بلکہ اللہ نے وقت بدل کر کے 5 مرتبہ مسلمانوں کو اللہ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں۔ تو مسجد اصل میں ہمارے زندگی میں، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ ہمارا گھریلو مسئلہ ہو، ذاتی مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، سب میں ہر مسئلے کے اندر تمام ایمان والوں کو جوڑ کر کے رکھنا۔ جسے جھاڑو دیکھیں آپ، جھاڑو کس سے بنتی ہوئی؟ جھاڑو جو ہے الگ الگ کاڑیوں سے بنتی ہے۔ جب تک جھاڑو کو دھاگا بندھا رہے گا تو اس سے کچرا صاف ہوگا۔ اگر جھاڑو کا جو دھاگا بندھے ہیں اگر وہ ٹوٹ گیا تو جھاڑو خود کچرا بن جائے گی۔ تو یہ ہماری جو مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر، یہ ہماری زندگی کے اندر اتفاق اور اتحاد
ہمارے دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرنے کا ایک مقام ہے. جیسے علامہ اقبال اپنے شعر کے اندر کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہاں مالدار غریبی کا کوئی فرق نہیں ہے، اچھی نوکری کرنے والا اور مزدوری کرنے والے کا کوئی فرق نہیں ہے، کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے، شیخ سید مغل پٹھان کا کوئی فرق نہیں ہے. سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، کاندھے سے کاندھا لگا کر کھڑیں گے اور ایک ہی امام کی اقتدا کریں گے. ایسا نہیں کہ امام صاحب رکوع میں ہیں تو شیخ صاحب جو کھڑے ہوئے ہیں اور دوسرے خاندان والے رکوع میں چلے گئے. امام صاحب سجدے میں چلے گئے تو غریب لوگ سجدے میں چلے گئے اور مالدار لوگ کھڑے رہ گئے. نہیں، جس طریقے سے مسجد میں ایک امام کے پیچھے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر کے اپنے کاندھوں سے کاندھے لگا کر کے ایک رکن کو سب مل کر کے ادا کر رہے ہیں، تو یہ اجتماعیت، یہ اتحاد و اتفاق، یہ یونٹی پیدا کرنے کا یہ مقام ہے مسجد. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. آج ہم جو ہے اسی مرکز کو اور اسی متحد ہونے کی جگہ کو، جہاں آ کر کے ہمارے دل جڑتے ہیں، جہاں آ کر کے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، آج ہمارا یہ مرکز یعنی اللہ کا گھر ہی آج جو ہے اختلاف کا ذریعہ، دشمنیوں کا ذریعہ، جھگڑوں کا ذریعہ، دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. دنیا کے اعتبار سے بھی مسجد کو بعض لوگ اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں. میں متولی بننا، میں ذمہ دار بننا، ٹھیک ہے، متولی بننا، ذمہ دار بننا، سیکرٹری بننا، ممبر بننا، اچھی بات ہے، خوشی سے بن رہے ہیں، لیکن بننا خدمت کے لیے سے ہو. سید القوم خادمہم، قوم کا سردار صرف کرسی پر چیئر پر بیٹھ کر کے آرڈر دینے کے لیے نہیں ہوتا. قوم کا سردار جو ہے قوم کا خادم ہوتا ہے، خدمت کرنے کے لیے سے جو ہے ذمہ داری لینا. اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے، متولی جو ہے کہ پوسٹ ہو گیا ہے، عہدہ ہو گیا ہے. اور پھر اندرونی اعتبار سے، مسجد کے اندرونی اعتبار سے اس میں بھی جو ہے دلوں کے اندر جھگڑے، نا اتفاقی. اس کے لیے مسجد نہیں ہے، مسجد ہمارے دلوں کو جوڑنے کے لیے. اور پھر مسجد دیکھو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. مسجد جو ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. بیت اللہ کہتے ہیں اس کو، اللہ کا گھر. اور نسبت جس چیز کی طرف ہوتی ہے تو نسبت میں بھی جو ہے فرق ہوتا ہے. میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں. جو ماربل، جو پتھر آپ مسجد میں لگائے ہیں، وہی ماربل، وہی مسجد آپ مسجد کی سیڑھیوں پر بھی لگائے ہیں. یہی پتھر وہ بھی ہے، وہی پتھر یہ بھی ہے. یہ پتھر ایسی جگہ لگا ہے کہ یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس پتھر کی نسبت نماز سے ہو گئی، تو آپ یہاں بے وضو، بے غسل، ناپاکی کی حالت میں چپل پہن کر کے، گندے ہو کر کے آپ مسجد میں نہیں آ سکتے. حالانکہ یہ بھی پتھر ہے، اور یہی پتھر سیڑھیوں پر بھی لگا ہوا ہے، اور آپ سیڑھیوں پر آپ گندا چپل پہن کر کے کھڑ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو پتھر ہے اس کی نسبت سیڑھیوں کے حد تک ہے، اور یہ جو پتھر ہے یہ اس کی نسبت نماز کے ساتھ جڑ گئی. اسی طریقے سے اللہ کا گھر مسجد جو ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور جب نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو اس کا قدر، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا عزت احترام بھی بہت زیادہ ہے. اس کو معمولی نہیں سمجھنا. ناپاکی کی حالت میں، بے وضو کی حالت میں ظاہری اعتبار سے بھی ادب و احترام کرنا، باطنی اعتبار سے بھی ادب و احترام کرنا. تو نماز کو جب آتے ہیں تو ہم ماشاءاللہ وضو کے ساتھ مسجد میں بیٹھتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے کچھ آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا.
بہت سارے آداب اللہ نے اسلام کے اندر جو ہے ہم کو زندگی کی گزارنے کے ہر شعبے کے اندر کچھ آداب، کچھ طریقے، کچھ اصول اللہ نے بنایا ہے. اگر ان اصولوں پر ہم عمل کریں گے تو پھر ہمارا ہر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. ہم اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے سارے مسئلے جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ کا گھر ہے تو اس کے کچھ اصول ہیں اس کے اندر کہ مسجد میں آؤ، ادب و احترام کے ساتھ آؤ، دعا پڑھتے ہوئے آؤ، دایاں بائیں رکھ کر کے آؤ، اعتکاف کی نیت کر کے آؤ، مسجد میں آ کر کے دنیا کی باتیں نہ کرو، اور مسجد کے آنا کوئی ایسی چیز جو دوسروں کو تکلیف دینے والی ہو، ایسی چیز مسجد میں نہ لاؤ، ایسی چیز کھا کر کے بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پیاز لہسن کھا کر کے آنے سے منع فرمایا کہ اگر کچی پیاز کھاؤ گے تو تمہارے منہ کے اندر بدبو پیدا ہوگی اور اس بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی. اور آج کل کے زمانے میں لوگ بیڑی، سگریٹ، گٹکا کھا کر کے آ جاتے ہیں، بازو میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ جب منہ کھولتے ہیں تو ان کی بدبو آزو بازو والوں کو تکلیف دہ ہوتی ہے. یہ ظاہری آداب ہے. اور باطنی آداب بھی ہے کہ مسجد کو بازار مت بناؤ، مسجد کو دنیا کے معاملے جیسا مت کرو، اس کو مسجد کو مسجد کے حد تک اور مسجد کے آداب کو رعایت کرتے ہوئے اس کے قدر کرو. اللہ معاف فرمائے آج ہماری مسجدیں بھی بازار ہو گئی ہیں. اس کے اندر سیاست، اس کے اندر فساد، لڑائی جھگڑے، اس کے اندر جو ہے عجیب عجیب قسم کے فتنے فساد. یہ نہیں ہے ہماری یہ مسجدیں. یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسم اللہ بالغدو والآصال، کہ اللہ کے گھر اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہے. اس میں صبح و شام اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام بلند کیا جائے. اور پھر یہ مسجدیں معمولی مسجدیں نہیں ہیں. قیامت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی مسجدیں ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مسجدوں کو زمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے اور جنت میں شامل کر دیں گے. جنت میں شامل کر دیں گے ساری دنیا کی مسجدوں کو. اور جو لوگ مسجدوں کا ادب و احترام کریں گے، لحاظ کریں گے، نماز پڑھنے کے لیے پابندی سے آئیں گے، کل یہی دنیا کی مسجدیں اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اللہ یہ تیرا بندہ تھا، یہ میرے اندر آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا. سفارش کریں گے اللہ کے سامنے. اور پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کا نمونہ آج ہم لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. گرمی کا موسم آتا ہے تو چپل چھوڑ کر کے ننگے پاؤں جو ہے 2-3 سیکنڈ میں جو ہے ہم پتھر پر کھڑے نہیں ہو سکتے. پاؤں کے اندر جو ہے آبلے آ جاتے ہیں، پاؤں کے اندر جو ہے وہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ سورج 1 میل کے برابر نیچے آ جائے گا اور لوگ اس وقت پسینے میں تیرتے رہیں گے. کسی کا پسینہ ٹخنوں کے تک ہوگا، کسی کا پسینہ جو ہے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک آیا ہوا ہوگا. اور پسینہ بھی جو ہے اس دھوپ کی وجہ سے کھولتا ہوا ہوگا. ایسا نہیں کہ پسینے میں سے لٹکا ہوا تھا. رجل قلبه معلق بالمساجد، حدیث کے الفاظ کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا تھا. تو دل مسجد میں لٹکانے کا مطلب کیا؟ 24 گھنٹے مسجد کی فکر، 24 گھنٹے مسجد کی فکر. جیسے آج ہمارا دل بازاروں میں لٹکا ہوا ہے، دکانوں میں لٹکا ہوا ہے کہ کب نماز ہو جائے فوراً مسجد میں آ گئے، نماز میں تب بھی خیال ہمارا دکان کا، دکان میں بھی خیال دکان کا، مسجد میں بھی خیال دکان کا. یہ ہمارا دل جو ہے چونکہ لٹکا ہوا ہے دکانوں کے اندر، بازاروں کے اندر. تو اس طریقے سے جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، 24 گھنٹے اس کی زندگی مسجد کی نگرانی میں، مسجد کے ماحول میں گزرتا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
ایک بات پہ جو ہے مثال کے طور پر بات بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں. شادی کرنا ایک لڑکے جو لڑکی کو نکاح پڑھا کر کے کیا وہ قبول کیا، الحمدللہ قبول کیا، جوڑا بنا کے چھوڑ دینا ہے کوئی کمال نہیں ہے. اصل زندگی تو نکاح کے بعد سے شروع ہوتی ہے. بعض لوگ بڑے بڑے لوگوں کو بولتے ہیں اب کیا بھیجی تمہیں، ماشاءاللہ پورے بیٹا شادی کر دے، پورے بیٹے کا شادی کر دے، اب کیا تمہیں فری ہو گئے. نہیں، اصل میں ٹینشن وہاں سے شروع ہوتی ہے. سب شادی تک کیا بھی نہیں تھا، اب پورے ٹینشن شادی کے بعد سے شروع ہوتی ہے. سب اس کی ڈیلیوری کرتے ہیں، اس کا کیا کہ منگنا کرنا، اس کا رسم کرنا، انہیں کھنگیا، انہیں کھانسے، انہیں بیمار، انہیں بھوک لگی، اس میں کی بیٹا کام کی چلے گیا. اب پورے جھگڑے شادی کے بعد سے شروع ہوتی ہے. ایسا ہمیں بھی کیا ہے، مسجد بنا دے تو خوش ہو گئے بھائی ماشاءاللہ گرج کرنے والے کیا بھی مسجد تیار ہو گئی. نکاح پڑھا تو خالی الحمدللہ قبول کرانے کا اصل نہیں ہے، قبول کرنے کے بعد جو پریشانی آتی ہے وہ اصل ہے. ایسی ہی مسجد بنا کر کے تعمیر کر کے چھوڑ دینا اصل نہیں ہے. اب اس کے بعد کی اصل ذمہ داری شروع ہوتی ہے. اب اس مسجد کو باقاعدہ اس کی نگرانی کرنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کو آباد کرنا، یہاں کی جو ہے لوگوں کو آنے کی دعوت دیتے رہنا، نمازوں کی دعوت دیتے رہنا، اس کو ویران ہونے سے، غیر آباد ہونے سے بچانا، اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے لڑائی جھگڑے پیدا ہونے سے بچانا، یہ اصل ذمہ داری ہے. اب ہمارا اللہ معاف فرمائے ہمارا ماحول بھی ایسا ہے جہاں جہاں ماحول اچھا رہتا، آمدنی اچھی رہتی ہے، وہاں کیا کرتی ہے تو ہمیں بھی ذمہ داری لینے کی کوشش کرتے ہیں، میں متولی بننا، میں سیکرٹری بننا. جہاں جیب سے کچھ ڈالنے کا رہا وہاں بھگا دی تو بھی کوئی متولی بنتے ہیں. جس مسجد کو امپروو کرنے کا رہا وہاں ذمہ داری لے بھی متولی بنو، سیکرٹری بنو، مسجد بننا کا ہے ہر جگہ لڑتے رہتے ہیں. استے نہ چڑھ رہا ہے بھائی متولی بنا، اس کے 3 سال ہو گئے، اس کے 5 سال ہو گئے، کب تک بنو رہتے ہمیں بھی بنتی. اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی مسجد نہیں ہے یہ محلہ، بلکہ پورا ہمارا شہر، خاص کر محلے والے اس کے ذمہ دار ہیں اور عموماً پورے شہر والے اس کے ذمہ دار ہیں. سارے شہر والے اور شہر کے ہر مسجد والے اس مسجد کی فکر کرنا، اور خاص کر اس میں بھی یہ جو مسجد جس حلقے میں آتی ہے ان حلقے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کی فکر کرنا. آج خالی افطار کر کو نماز پڑھ کو کھانا گینا کھا لے کو ہم چلے گئے دیکھ لیتے ان کو ان کی محلے والے دیکھ لیتے ان کو ابھی تک فکر دیکھے چلتا رہے تو اچھی بات نہیں ہے. بار بار یہاں آنا، اس کی فکر کرنا، امام نہیں ہے تو امام کی فکر کرنا، مکتب نہیں تو مکتب کی فکر کرنا، اذان نماز نہیں ہو رہی ہے تو اس کی فکر کرنا، جماعتیں نہیں آ رہی تو جماعتوں کو جو ہے آنے کا انتظام کرنا، محلے کو آباد کرنے کی فکر کرنا. جب تک اللہ کا گھر آباد ہے محلہ آباد، گاؤں آباد، بستی آباد. جیسے اللہ کا گھر ویران ہو گیا سمجھو دھیرے 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 پورا محلہ، پوری بستی، پورا آبادی ویران ہو جاتی ہے. اللہ کے گھر کا اثر جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. جب تک ہم اس کی فکر کرتے رہیں گے اللہ ہمارے گھروں کی فکر کرتے رہیں گے. جب اس گھر کی فکر کرنا ہم چھوڑ دیں گے اللہ ہمارے گھروں کی بھی فکر کرنا چھوڑ دیں گے. اس لیے خاص کر اس مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، محلے کے جو ذمہ دار ہیں، اب یہاں سے جو ہے آپ لوگ بہت چوکنا ہو کر کے رہنا. آپس میں جو ہے چھوٹی چھوٹی بات میں شیطان جو ہے بہت ہوشیار ہے. انہو لکم عدو مبین، اللہ قرآن میں بولتا ہے کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. ذری سی بات پہ ایسا جھگڑا ہو گیا مسجد کو آنا چھوڑ ڈالے. متولی صاحب، سیکریٹری صاحب، ذمہ دار صاحب مسجد کے کیا کی ضرورت بات پہ انہیں کون بولنے والا مجھے یہ نماز کو آتا نہیں انہیں مجھے والا میں مسجد میں جاتا نہیں. ارے اللہ کی بندے انہیں کون بھی بولے ابھی تو برداشت کر لینا. بولنے میں اللہ کی بولتی ہاتھی جاتے ہیں تو کتے بھونکتے رہتے ہیں ویسے پکڑا لینا نہیں. کتنا بھی بولے تھے ہماری حیثیت جب تک ہماری طاقت ہے، جب تک اللہ نے استطاعت کیا ہے اس سب تک مسجد کی خدمت کرتے رہنا، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتے رہنا. انہیں کون کی بولے، انہیں کون کی بولے، انہیں من جو بولنے والا کیا میں اتنا بڑا آدمی، یہ سب ایسے سب رکھ لیے تو مسجد آباد ہوتی ہے. تو اس لیے خاص کر میں مسجد کے ذمہ دار حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپس میں جو ہے متفق ہو کر کے مل جل کر کے رہیں. جو بھی مسئلہ آیا سب بیٹھ کر کے جو ہے مشورہ کر کے کرو، اور چھوٹی چھوٹی بات میں
छोटे छोटे मसले को बड़ा बड़ा मसला बना करके उसको बड़ा लंबा चौड़ा झगड़ा बना करके मस्जिद से दूर हो जाना, मस्जिद की जो है फिक्र करना छोड़ देना, ये जो है बेवकूफ़ी की बात। इसमें जो है शैतान हमारे पर हावी हो जाता। इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह, कि अल्लाह शैतान कब मुसल्लत होता, जब आदमी अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता तो फिर शैतान मुसल्लत हो जाता। तो मस्जिद, जब तक हम मस्जिद की फिक्र करते रहेंगे तो शैतान हमारे पर मुसल्लत नहीं होगा, हावी नहीं होगा। जब यहाँ से जरा कट गए मस्जिद से तो फिर शैतान हावी हो जाता। और फिर मैं शहर के जो जिम्मेदार हजरत आए हैं उनसे भी, और मुख्तलिफ इलाकों से हमारे मुसलमान आए हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आज जैसे आज फिक्र लेकर के हम आए हैं, वक्तन फवक्तन आते रहना, इसकी फिक्र करते रहना कि भाई मस्जिद तो बन गई है, माशाअल्लाह आलीशान मस्जिद बन गई है, या मुस्लिम की तादाद क्या है, मकतब की तादाद ऐसे जो है मरतबा मकाम क्या है, कैसे चल रहा है मकतब, यहाँ गश्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जमातें आ रही कि नहीं आ रही है, और यहाँ दीन का माहौल कैसा है। और खासकर मोहल्ले के अंदर जो मुसलमान आबादी है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग जो है पाबंदी से आओ। ऐसा नहीं फजर की और मगरिब की नमाज पढ़ लिए, बखैर 3 नमाजें गायब, ऐसा नहीं, पाबंदी से 5 नमाजों को आओ, पाबंदी से पढ़ो। नमाज पढ़ते रहेंगे तो फिर जो है मस्जिद के अंदर क्या कमी हो मालूम होगी। हमारे इलाके के अंदर कमजोरी ये भी है कि जिम्मेदारी जो है ऐसे आदमी को देती है, उसे मालूम ही होता है मस्जिद में क्या कमी है क्या कमी नहीं है। उसे फोन करके बोलना पड़ता है, मुतवल्ली साहब, सेक्रेटरी साहब, मस्जिद में लाइट चले गया, फैन चले गया, करंट नहीं है, इमाम साहब नहीं है, अजान बोलने वाले नहीं, मतलब उस जिम्मेदार को फोन करके बोलना पड़ता है। ऐसे आदमी को जिम्मेदारी है भाई, जिम्मेदारी बोले तो ना 5 वक्त आना, देखते रहना कहाँ कहाँ कमजोरी, किस किस तरीके से कमजोरी आ रही है, उस कमजोरी को दूर करने की फिक्र करना, इसको कहते हैं जिम्मेदार, इसको कहते हैं मुतवल्ली, इसको कहते हैं सेक्रेटरी, इसको कहते हैं मेंबर। ऐसी जिम्मेदारी। और फिर जो है एक माहौल ऐसा बन गया हमारे इलाके में, अल्लाह माफ फरमाए, जिम्मेदारी दिए तो काम करती, मुतवल्ली बनाए तो फिक्र करती, सेक्रेटरी बनाए तो फिक्र करती, मेंबर बनाए तो फिक्र करती, नहीं कर तो क्या आवे नहीं, मतलब क्या क्या मुतवल्ली साहब उन्होंने देख लेती है, सेक्रेटरी साहब उन्होंने देख लेती, मेंबर उन्होंने देख लेती, मैं क्या फिर खाली जा तो नमाज पढ़ने का आ जाता। अब ऐसा हर एक आदमी भी ऐसे जो है मामला करता रहेगा, फिर जो है इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कमजोरी आ जाएगी। अल्लाह हम सबको समझने के तौफीक नसीब फरमाए। मस्जिद की जो असल बुनियादी जो चीज है इत्तेफाक और इत्तेहाद, अल्लाह हम सबको जो है इस पर मरते दम तक जबे रहने के अल्लाह सबको तौफीक नसीब फरमाए। आपस में मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, एक दिली के साथ अल्लाह हम सबको जिंदगी गुजारने के तौफीक नसीब फरमाए। और कहने सुनने से अल्लाह हम सबको जो है अमल करने के तौफीक नसीब फरमाए।